الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 20 دسمبر بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر ہے سورۃ المومنون، اور آج کا درس جو ہے یہ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تک جاری رہے گا۔ کل کی نشست میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تو پھر اس کو زمین میں سٹور بھی فرما لیتا ہے، اور جو تم زمین سے دریا سمندر بنتے ہیں تو ان میں پھر وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں، جہاز چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں، چونکہ یہ سورہ مکیہ ہے تو چند انبیاء کا ذکر ہوگا اور ان کی قوموں کا۔ آپ نے اور میں نے بڑے غور سے آج کا یہ سبق سننا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق ہے۔ افلا تتقون، کیا تم بت پرستی کے انجام سے ڈرتے نہیں؟ اس سے ڈر جاؤ، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ ایک تو کفر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر گرے کہاں ہو؟ بتوں پر۔ تو اب اس کا جواب جو قوم نے دیا ذرا وہ بھی سنیے۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، من قومہ ان کی قوم سے، کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے مگر یہ بشر تمہارے جیسا۔ انہوں نے تو فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو وہ جو قوم کے سردار تھے نا، انہوں نے یہ بات کہی کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے۔ ہر دور کے بدعقیدہ، ہر دور کے گستاخوں کا یہی نعرہ رہا ہے کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسا ہے۔ معاذ اللہ، پڑھو استغفر اللہ۔ اللہ اس بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ تو فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید، یہ چاہتا یہ ہے، یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے نا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، یرید، اس سے اس کا ارادہ یہ ہے، چاہتا یہ ہے کہ ان یتفضل علیکم، کہ اپنی بزرگی جتلائے تم پر، یہ تم پر فضیلت چاہتا ہے، اپنی چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں۔ مجبوراً میں تفضیلیوں کے خلاف جو کام کر رہا ہوں اور وہ بدعقیدہ لوگوں کے خلاف، تو کچھ مولویوں کو اپنی فکر پڑی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بس آپ شہرت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، میں اس کام سے اتنا چالو تھا کہ کبھی کبھی میں سوچتا تھا یار یہ مولویوں کو اتنا وقت کیسے مل جاتا ہے، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس سے سوال کرو، اس سے سوال کرو، پر جب اپنے گلے پڑی ہے تو سارا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب میں مصلی امامت پہ آ گیا تو اللہ نے مجھے نبیوں والا منصب عطا فرمایا ہے۔ یہ نبیوں کا منصب ہے، امامت کرانا، مصلی پہ آنا، تو اللہ نے حضور کے غلاموں میں مجھے یہ مقام عطا فرما دیا کہ میں مصلی امامت پہ، مصلی رسول پہ کھڑا ہوں۔ جو میں نے کہا ہے نا نبیوں والا منصب، مطلب یہ نبیوں کا چھوڑا ہوا ہے، نبیوں کی نیابت ہے، ان کے خلفاء ان کی غلامی میں۔ معاذ اللہ کوئی اور نہ مطلب لے لینا، کیونکہ آج کل مولویوں نے 4 کان میرے تے کھولے ہوئے نے، ایک بھی نہیں۔ تو اب ممبر رسول پہ اللہ نے بٹھا دیا ہے، اور کون سی عزت چاہیے بھائی؟ قرآن سے نسبت ہے، حدیث سے نسبت ہے،
اور عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، شہرت وہرت نہیں ہے۔ اللہ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے نا، اس کو غار کے اندر سے نکال کر بھی پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، اور جب اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے کسی کو تو وہ شہرت کی بلندیوں پر بھی ہوتا ہے تو اللہ زیرو پہ پہنچا دیتا ہے۔ لہذا کوئی شہرت وہرت کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے جناب، یہ قوم کے کافروں نے، سرداروں نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجنا چاہتا تو وہ اتارتا فرشتوں کو۔ وہ کس کو بھیجتا؟ اس بندے کو بھیج دیا، ہمارے تمہارے جیسے بشر کو بھیج دیا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، ہم نے نہیں سنی یہ بات جو نوح کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں سے باپ دادا پردادا گزرے ہیں نا، ان سے ہم نے ایسی بات سنی۔ دیکھو بھائی، قرآن حدیث کے دائرے میں آباء و اجداد آ جائیں تو ٹھیک ہے، ان کی دلیل بھی چلے گی، ان کی تقلید بھی چلے گی۔ اگر قرآن حدیث سے باہر ہو تو پھر پیو دادے تے بابے چل سکتے؟ ہاں۔ ان هو الا رجل به جنۃ، نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص جسے جنون کا مرض ہو گیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں سانو تو لگتا ہے بیمار ہے، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا ہے، یہو جی گلاں پہ کرتا ہے کہ سارے خدا چھڑ کے ایکو ہی اپنا لئیے، یہ تو پاگلاں والی گل ہے۔ فتربصوا به حتی حین، سو انتظار کرو اس کے انجام کا، حتی حین، کچھ عرصہ تک۔ یا تو یہ دنیا سے چلا جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ یہ اب ان کا جواب تھا۔ تو قال رب انصرنی بما کذبون، پھر نوح علیہ السلام نے عرض کی، آپ نے عرض کی، اے میرے رب اب تو میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ سورہ قمر میں بھی حضرت نوح کی دعا ہے، سورہ نوح میں بھی یہ دعا ہے۔ اور بھائی سارے اٹھو، ادھر آؤ، شاباش اٹھو، آداب سے بیٹھا کرو۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا سورہ نوح میں بھی یہ دعا موجود ہے، اور باقی قرآن پاک کی صورتوں میں بھی یہ دعا موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری مدد فرمائیے۔ تو فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، تو ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی آپ کشتی بنائیں، میں نگرانی کروں گا۔ وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر جب آ جائے ہمارا عذاب اور پانی ابل پڑے تنور سے، یہ ہے نا جی فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ جائے ہمارا امر یعنی عذاب آ جائے، پکڑ آ جائے، وفارت تنور، اور ابل پڑے تنور۔ اس کے دو معنی ہیں تنور کے، ایک تو مطلب یہ تھا کہ وہی تنور جس کو ہم بھی تنور کہتے ہیں، جہاں روٹیاں لگائی جاتی ہیں اور روٹیاں پکائی جاتی ہیں، وہاں سے پانی نکلنے کا آغاز ہوا۔ اللہ نے بتایا جب اس تنور سے پانی ابل پڑے، پانی نکل پڑے تو وہ میرے عذاب والا پانی ہوگا۔ تو ایک تو یہ تنور کا معنی، اور دوسرا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ساری روئے زمین سے اللہ نے پانی نکال دیا تھا، چونکہ عذاب جو لانا تھا تو ہر جگہ سے ہی پانی نکال دیا۔ تو یہاں وفارت تنور سے مراد پوری روئے زمین ہے۔ تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو داخل کر لو اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو، کشتی میں جوڑا جوڑا بٹھا لو۔ بولو جی، کشتی میں جوڑا جوڑا بٹھاؤ۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا چھوڑا بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو پھر سانو جوڑا جوڑا ہی رہنا چاہیے، کلے رہن دی لوڑ نہیں۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی کافر ہے تو ان پر بھی عذاب کا فیصلہ، بولو بولو بھائی، ان پر بھی عذاب کا فیصلہ۔ اب یہاں کہتے ہیں فلاں کا باپ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نبی کی بیوی کافرہ نہیں نکلی، اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہم کہتے ہیں نا چاچا ہے، قرآن نے تو باپ کہا ہے اس کو، بولو قرآن نے کیا کہا ہے؟
چچا بھی باپ ہی ہوتا ہے نا، تو باپ کہا ہے قرآن نے یا ابتی، نکلا کافر کیا نہیں نکلا؟ جی نبی کو کھلائے، نبی کو پلائے. تو میں نے کہا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کھلایا پلایا، بلکہ جو ان کی ماں نے دودھ پلایا اس کی قیمت بھی فرعون نے دی ہے. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو یہ کہ آپ فرعون کو بھی پھر علیہ السلام کہنا شروع کر دو گے؟ ایسے جاہل لوگ ہیں بھائی، کن بدبختوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے. تو اب دیکھو اللہ نے فرمایا الا من سبق علیہ القول منہم، ہاں بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ نبی کا بیٹا ہو یا نبی کی بیوی ہو. جو کفر میں ہے ان کا انجام کافروں والا ہوگا، اور کوئی حبش سے بھی چل کر آ جائے اور غلام بن جائے تو وہ بھی جنتی شہزادہ ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے. بات کلمے کی ہے، بات ایمان کی ہے، نبی کے گھر کی اور رشتہ داری کی. چچا تایا پھوپھی ماما نہیں چلے گا، یہاں تو ایمان کی کشتی چلے گی. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون آئیں گے؟ مومن. جوڑا 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 جانوروں کے بھی جوڑے آ گئے. تو پتہ چلا کافر جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ اس میں آ سکتا. اچھا جی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور گفتگو نہ کرنا میرے ساتھ ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا. یعنی کافران دی سفارش کرنی. اللہ نو پتہ سی نا بھی بچ پتر بھی ہے. بولو حافظ صاحب پتر کافر بھی ہوئے تو پیو دے دل نو شک پیندی ہے. قرآن دس رہا ہے پئی کہ نہیں پئی؟ ہن بولتے نہیں ہو بھائی. کافر تھا نا، کافر سے بڑا بھی کوئی نالائق ہو سکتا ہے، پر باپ کے دل کو کون پہنچ سکتا ہے؟ باپ کے جذبات کو اولاد کب سمجھ سکتی ہے؟ باپ ہی ہے. مگر اللہ نے پہلے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، بات نہیں کرنی میرے ساتھ ظالموں کے بارے میں. انہم مغرقون، وہ تو ضرور غرق کیے جائیں گے، ان کو غرقاب سے کوئی بچانے والا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب اچھی طرح بیٹھ جائیں آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے عرشے پر، کشتی پر بیٹھ جائیں، سوار ہو جائیں. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر کہنا ہے کہ ساری تعریفیں. ہم نے بچوں کو جانوروں والی بولی سکھا دی، میری گاڑی، میرا کمرہ. اور بھائی کہو اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. گاڑی کی چھوڑو، یہ ٹانگیں بھی اللہ کا فضل ہے. تم کہاں گاڑیوں واڑیوں کے چکر میں پڑ گئے؟ تو اللہ فرما رہا ہے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو کہنا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم کے جور و ستم سے، جو وہ ظلم و ستم کر رہے تھے نا، اس سے نجات دے دی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ بھی عرض کرنا کہ اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یہ جو دعا ہے نا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یہ جب بھی آپ کسی دوسری گلی میں بھی جائیں تو پڑھنی چاہیے. آپ کسی شہر میں جائیں تب بھی پڑھنی چاہیے، اور آپ پڑھ کے دیکھیں پھر اللہ کیسی برکتیں نازل فرماتا ہے. اور جناب یہ بڑی پکی دعا ہے. حضرت مولا علی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب مسجد میں تشریف لاتے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے. یہ اچھا جی آگے جی ان فی ذالک لآیات، بے شک اس قصے میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم ضرور اپنے بندوں کو آزمانے والے ہیں. یعنی ہم نے تو نبیوں کو آزمایا ہے، تو ان کو تم تو غلاموں کے بھی غلام ہو، تو تمہاری آزمائشیں بھی ہوتی رہے گی. لہذا اگر خوشیاں مل جائیں تو چوڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پریشانیاں آ جائیں تو حد سے زیادہ سوڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ یقین کریں کہ میں زندگی میں جب سے پیدائش ہوئی ہے بڑے غم دیکھے ہیں، بڑے ہی غم دیکھے ہیں، پر اپنے بیٹے کے معاملے سے بڑا غم میں نے نہیں دیکھا. اب آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں قیمتی. ایک تو میں کہتا تھا کہ یا اللہ، وہ دل میں باتیں بھی تو کرتا تھا نا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے.
تو میرے دل نے مجھ سے سوال کیا کہ مسجد کی جگہ بدلنا بڑا غم ہے یا بیٹے کی جدائی بڑا غم ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا نہیں، مسجد کا بدلنا بیٹے سے بھی بڑا غم ہے، اللہ کی قسم میں یہ کہہ رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں چلو چھٹی کرو، آپ تو سو جاتے ہیں جا کے، اس وقت دیکھا کرو کہ اس خاندان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ وہ امام مسجد تو بیچارہ بچوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، گھر میں کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ نے تو صرف حکم، آپ سے مراد وہ لوگ جو کرتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ نے تو حکم کر دیا چلو جی چھٹی، اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں کہ 2-3 بے وقوفوں نے پیچھے، مولویوں نے اپنوں نے سازش کی کمی ٹائپ کے، اور وہ جناب مجھے فارغ ہونا پڑا، اور یہ میری بچوں کا سال چلا گیا، میری بچیوں کا سال چلا گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں یا اللہ، یہ غم بیٹے کی جدائی سے بھی بڑا ہے کہ یہاں ٹرائی دینے جاؤ، وہ جگہ فون کرو جی کو مسجد خالی ہے دسو، یہ بہت بڑا یہ بھی پریشانی ہے۔ اور پھر دوسری بات، ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الانبیاء چل رہی تھی، یاد ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے، عجیب بات ہے، یہ قسمت کنیکشن ہے کہ جس دن ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کی پیٹ والے غم کا ذکر کیا، اسی دن میرے بیٹے کی خبر آئی، اسی دن پریشانی کی، اور پھر وہ نبیوں کے ذکر نے مجھے بڑا ہی سہارا دیا، چونکہ روزانہ درس جاری تھا، آگے آگے نبیوں کا ہی ذکر چل رہا تھا، یقین کریں مجھے بڑا تکڑا کیا انبیاء کے ذکر نے۔ اس لیے دین پڑھتے رہا کرو، دین سنتے رہا کرو۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے نا، ان کو کوئی فائدہ نہیں چاہیے، وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور جن کے پاس یہ دولت ہے، یہ دولت پھر ان کے ایمان، خوشیوں میں بھی یہ رہنمائی کرتی ہے اور غموں میں بھی یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور میں کہتا تھا کہ میرا غم نبیوں کے سامنے کوئی حیثیت ہے، جو غم مصائب عالم صحابہ پر آئے ان پہ کوئی نہیں۔ اور سکس سینس میری کہتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور میں نے اس سے جو آخری دن بات کی تو اس کو میں نے بتایا بھی، میں فلاں مولانا کے بیٹے پہ وہ تعزیت کر کے آیا ہوں یار، تو میں بڑا ہل گیا ہوں، کیونکہ اس مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ اس بیٹوں کے تو میں کوئی اتنا قابل نہیں سمجھتا تھا، پر جب جدا ہوا ہے تو پھر میرے دل کو ہاتھ پڑا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، میں تو یہ سبق سیکھ کے آیا ہوں۔ یہ آخری ہماری بات ہوئی تھی اس دن، اور یہ پھر خبر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ جلدی آسان فرمایا، کہو نا آمین۔ اللہ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ بس یہ نبیوں کے سبق میں یہی نشانی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماتا رہتا ہوں، یا تھوڑی جی مشکل آئے جی، کسی نے کچھ کر دیتا ہے، کوئی تویز چل گیا ہے، اتنے تو آیا تو یہ کام ہویا جی، نہ آندا تو نہ ہوندا، اتنے بچے نو بھیجیا تو انج ہویا جی، نہ بھیجدا، میں کہا نہ بھیجدا پھر بھی انج ہی ہونا سی، نہیں سمجھے ہو؟ اتنے نہ آندے پھر بھی انج ہی ہونا سی۔ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا۔ قسمت اینا بھی ایمان کوئی نہیں، انج نہ کردا تے انج ہو جاندا، میں کہا جو مرضی کر لے انج ہی ہونا سی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔